آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ خلافت عباسیہ کے دور میں فن تعمیر کے ساتھ ساتھ عباسی خلیفاؤں نے شیشے اور کرسٹل کی صنعت کاری میں کیا اہم کردار ادا کیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ٹیکسٹائل ملیں کب اور کیسے قائم کی۔ اگر آپ ان سب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ میں آپ کا ہوسٹ رائے یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹومنٹری۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے بقیہ حصے کی طرف۔ عباسی گڑھوں سے باہر فن تعمیر اب بھی دارالحکومت سے متاثر تھا۔ موجودہ تیونس میں کیروان کی عظیم مسجد اموی خاندان کے دور میں قائم کی گئی تھی، لیکن 9ویں صدی عیسوی میں عباسیوں کی جاگیریں اغلابیوں کی زیر سرپرستی میں مکمل طور پر دوبارہ تعمیر کی گئی تھیں۔ استعمال شدہ طرزیں بنیادی طور پر عباسی خلافت کے طرز پر بنائی گئی تھیں۔ مصر میں احمد بن طولون نے ابن طولون مسجد کی تعمیر شروع کروائی، جو 879 عیسوی میں مکمل ہوئی، جو سامرا کے طرز پر مبنی ہے اور اب اس دور کی عباسی طرز کی بہترین محفوظ مساجد میں سے ایک ہے۔ رومن زمانے سے معیاری شیشے کے سامان اور کرسٹل کے مرکز کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ سامرا سے 9ویں صدی عیسوی کی دریافتیں ساسانی شکلوں میں ملتی جلتی طرزیں دکھائی گئی تھیں۔ بنائی گئی اشیاء کی اقسام میں بوتلیں، فلاسک، گلدان اور کپ گھریلو استعمال کے لیے بنائے گئے تھے، جن میں سجاوٹ کے ساتھ ساتھ مولڈ بانسری، شہد کے چھتے کے نمونے اور نوشتہ جات بھی شامل تھے۔ دیگر اسلوب جو دیکھے گئے، جو شاید ساسانیوں سے نہ آئے ہوں، وہ مہر لگی اشیاء تھیں۔ یہ عام طور پر گولڈ ڈاک ٹکٹ ہوتے تھے، جیسے تمغے یا جانوروں، پرندوں یا کوفک نوشتوں والی ڈسک۔ رنگین سیسہ یا شیشہ عام طور پر نیلا یا سبز پرزمیٹک پرفیوم کی بوتلوں کے ساتھ ملا ہے۔ آخر میں کٹا ہوا شیشہ عباسی شیشہ سازی کا اعلیٰ مقام رہا ہوگا، جسے پھولوں اور جانوروں کے ڈیزائن سے سجایا گیا ہے۔ ابتدائی عباسی مصوری بڑی مقدار میں زندہ نہیں رہی اور بعض اوقات فرق کرنا مشکل ہوتا ہے، تاکہ سامرا اچھی مثالیں پیش کرتا ہے جیسا کہ اسے عباسیوں نے بنایا تھا اور 56 سال بعد ترک کر دیا گیا تھا۔ محل کے پرنسپل کمروں کی دیواریں جن کی کھدائی کی گئی ہے، ان میں دیوار کی پینٹنگز اور جاندار تراشے ہوئے سٹوکو ڈیڈو دکھائے گئے ہیں۔ واضح طور پر پہلے کا انداز ساسانی فن سے تھوڑا سا تغیر کے ساتھ اپنایا گیا ہے۔ اس طرح کے انداز کے ساتھ ہرموں، جانوروں، ناچنے والے لوگوں اور لباس کے ساتھ سبھی اسکرول ورک میں بند ہے۔ نیشاپور میں پینٹنگ کا اپنا سکول تھا۔ نیشاپور کی کھدائیوں میں 8ویں اور 9ویں صدی کے یک رنگی اور کثیر رنگی فن پارے کھدائے گئے تھے۔ فن کا ایک مشہور ٹکڑا فالکن کے ساتھ اور گھوڑے کی پیٹھ پر مکمل ریگالیا میں شکار کرنے والے امراء پر مشتمل ہے۔ لباس ان کی شناخت ظاہر کرنے کے طور پر دکھایا گیا تھا، جو ایک بار پھر عباسیوں کا ذیلی خاندان تھا۔ دیگر طرزیں پودوں کی ہیں اور 4 فٹ اونچے ڈیڈو پر اچھے رنگوں میں پھل بھی دکھائے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی مصوری اور فن تعمیر عباسی خاندان کے لیے طاقت کے شعبے نہیں تھے۔ مٹی کے برتن ایک الگ کہانی تھی۔ اسلامی ثقافت مجموعی طور پر اور خاص طور پر عباسی نئے خیالات اور تکنیکوں میں سب سے آگے تھے۔ ان کے کام کی کچھ مثالیں سجاوٹ کے ساتھ کندہ کردہ ٹکڑے تھے، اور پھر پیلے، بھورے، سبز اور جامنی رنگ کے گلیز سے رنگین تھے۔ جیومیٹرک پیٹرن، کوفے خطوط اور عربی اسکرول ورک کے ساتھ ڈیزائن متنوع تھے۔ گلاب، جانوروں، پرندوں اور انسانوں کے ساتھ۔ 8ویں اور 9ویں صدی کے عباسی مٹی کے برتن قاہرہ تک پورے خطے میں پائے گئے ہیں۔ یہ عام طور پر پیلے رنگ کی مٹی سے بنائے جاتے تھے اور سونے، بھورے یا سرخ رنگ میں دھاتی چمک
پیدا کرنے کے لیے الگ الگ گلیز کے ساتھ کئی بار فائر کیے جاتے تھے۔ 9ویں صدی عیسوی تک کمہار اپنی تکنیک میں مہارت حاصل کر چکے تھے اور ان کے آرائشی ڈیزائن کو 2 شیلیوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ فارسی اسلوب میں جانوروں، پرندوں اور انسانوں کو سونے میں کوفی حروف کے ساتھ دکھایا جائے گا۔ سامرا سے کھدائی کے ٹکڑے بعد کے ادوار میں کسی بھی متحرک اور خوبصورتی سے زیادہ ہیں۔ یہ بنیادی طور پر خلیفہ کے استعمال کے لیے بنائے گئے تھے۔ ٹائلیں بھی اسی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے یک رنگی اور پولی کرومیٹک لسٹر وائر ٹائلیں بنانے کے لیے بنائی گئیں۔ مصر ٹیکسٹائل کی صنعت کا مرکز ہونا عباسی ثقافتی ترقی کا حصہ تھا۔ قطبی ٹیکسٹائل کی صنعت میں ملازم تھے اور کپڑے اور ریشم تیار کرتے تھے۔ ٹینس اپنی فیکٹریوں کے لیے مشہور تھے اور اس کے 5000 سے زیادہ کارخانے تھے۔ ٹیکسٹائل کی مثالیں قصاب پگڑیوں کے لیے ایک عمدہ کتان اور اونچے طبقے کے لباس کے لیے بادانہ تھے۔ مکہ میں خانہ کعبہ کے لیے قصوہ تنیس کے قریب ٹونا نامی قصبے میں بنایا گیا تھا۔ دبک اور دمیٹا میں بھی عمدہ ریشم تیار کیا گیا تھا۔ خاص طور پر مہر اور کندہ کپڑے ہیں جن میں نہ صرف سیاہی بلکہ مایا سونا بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ تھی خلافت عباسیہ کی ایک مختصر سی کہانی جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ عباسی خلیفاؤں نے کس طرح شیشہ، کرسٹل اور ٹیکسٹائل کی صنعت میں اہم کردار ادا کیا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔